ناظرین، تقریباً آج سے ایک صدی پہلے یعنی 20 ستمبر 1915 کو لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جو اپنے 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہ تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا۔ راستے میں ایک برساتی نالے سے بھی اسے گزرنا پڑتا۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا اور اسی غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنا انتہائی مشکل نظر آتا تھا، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کے مقابلے کرنے کی ٹھانی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر قزلباش کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلنے کے بعد سکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی اس نے آر محسوس نہ کی تھی۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا، چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی اور اس نوجوان کو پڑھنے کا موقع دینے کے ساتھ ساتھ ایک کوٹ بھی لے کر دے دیا۔ 1939 میں اس نے BA آنرز کیا اور یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ بن گیا۔ انہوں نے 1946 میں LLB میں داخلہ لیا اور 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہوا اور 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک بنا۔ 1972 میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہوا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا۔ اپنے گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ نبھا نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک عظیم مثال بھی قائم کی۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی اور اسی دوران انہیں وفاقی وزیر قانون و پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات و دیہی بھی مقرر ہوئے اور 2 دفعہ سپیکر قومی اسمبلی بنے۔ ایک مفلس و کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخرکار 5 نومبر 1996 کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی گارڈ نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا، جو لوٹ کھسوٹ سے کوسوں دور تھا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران بھی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی، جس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی تک نہ تھی، جس کی زندگی لوگوں کی فلاح و بہبود میں گزری، جس نے اپنی ترقی کا سفر دودھ بیچنے سے شروع کیا اور کالج کے زمانے تک دودھ بیچ کر اپنی پڑھائی پوری کرتا رہا۔ آپ 5 نومبر 1996 سے 17 فروری 1997 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ ملک معراج خالد تاریخ کی ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ 13 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کو رخصت ہوئے بہت سال بیت چکے ہیں، لیکن تاریخ ایسے افراد کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے، جنہوں نے اپنا مقصد حیات انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ آج تاریخ پھر اس موڑ پہ ہے جہاں ایسے ہی باہمت، محب وطن اور دل کو چھو لینے والے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پاکستان کو ایسے ہی سیاستدان دے۔